السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام۔ حمد و ثنا، ہر قسم کی مدح و ستائش، کبریائی اور بڑائی اللہ قادر مطلق، مالک الملک، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، منتظم، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، قسمتیں سنوارنے والا، سب کی بولی سمجھنے والا، ہر کی جھولی بھرنے والا، اولاد دینے والا، بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا، بارشیں برسانے والا، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے، موت اور زندگی، نفع و نقصان کا مالک و مختار، ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی داتا، دستگیر، غوث اعظم، بندہ پرور، غریب نواز، فریاد رس، گنج بخش، فیض عالم اور لج پال ہے۔ ہر قسم کی عبادت، قلبی، زبانی، بدنی، مالی، رکوع، سجدے، قیام، تعظیم، منت، چڑھاوا، قربانی، نظر، نیاز، سر و پکار، صدا اور ندا کے لائق بھی بس وہ ایک اللہ ہے۔ بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام المجاہدین، والی بطحہ، سلطان مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انبیاء کے سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کے ساری کائنات کے لیے رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنایا۔ حمد و ثنا، درود اور سلام کے ان ابتدائی تمہیدی کلمات کے بعد میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں،
ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں، سعادتوں، برکتوں اور خوش بختیوں کے ساتھ بیت رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک نصیب کیا، انہوں نے اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا، دنوں کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، صبح کی سحری، شام کی افطاری، ذکر اذکار، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، سماعت قرآن، آگے چل کر اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش، صدقات و خیرات اور جہاد و قتال جیسا عظیم عمل کر کے اللہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کر ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو اللہ نے اس مہینے میں جو دوزخ سے آزاد کرنا ہے اور جنت میں داخل کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ معزز سامعین حضرات، آج مجھے حکم ہوا کہ اس مجلس میں آپ نے حاضر ہونا ہے۔ یہ میرے لیے ایک ایمرجنسی سا معاملہ تھا، اور اس وجہ سے کہ المدنی صاحب حافظہ اللہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا رہے، اس لیے مجھے حکم ہے، میں چونک گیا، پریشان سا ہو گیا کہ المدنی صاحب کی جگہ پر میں کیا کروں گا۔ بہرحال بتایا گیا جی کہ حضرت الامیر کا حکم ہے، آپ کو پہنچنا ہے۔ میں کچھ انکار کرتے ہوئے پھر یہ سوچ کر کہ یہ مرکز اللہ کی توفیق سے مجاہدین کا ہے اور یہاں آنے والے سارے احباب ساتھی مرد عورتیں جہاد اور مجاہدین سے محبت کرنے والے ہیں، چلو یہ بھی ایک سعادت کی گھڑی ہے، بڑی اچھی مجلس ہے۔ ماہ رمضان کی جہاں دوسری سعادتیں ہیں وہاں یہ بھی ایک سعادت حاصل ہو جائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھائیوں کے سامنے اس مجلس میں کیا عرض کروں گا۔ حضرت المدنی صاحب حافظہ اللہ کا اپنا انداز، اپنا طریق ہے، ان کا علم ہے، ان کا فہم ہے، میرے جیسا ایک کم فہم کم علم آدمی ان سے ان کی ریس کہاں کر سکتا ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں، صحت میں، تندرستی میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے۔ جتنے لوگ دعوت و جہاد کا کام کرنے والے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو ساتھ ساتھ شامل کر کے اللہ جنتوں میں ڈیرے لگوا دے۔ تو میں نے سوچا کہ کرنا کیا ہے، چلو آج کی منزل پڑی گئی ہے، آج کا پارہ 13واں پڑھا گیا ہے، سورہ ابراہیم آخر میں پڑھی گئی ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو آخری رکوع کی چند ایک آیات کا سادہ ترجمہ بھائیوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اس آخری رکوع کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، اگرچہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پر سمجھایا سب کو جا رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ مت سمجھو یہ کہ یہ جو ظالم دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جو ظلم کر رہے ہیں، جو کرتوتیں کر رہے ہیں، نہ سمجھو یہ کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، ان کی کرتوتوں کا اللہ کو پتہ نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ شروع سے اس سورت کا موضوع ہی یہی ہے کہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، ان کو جو ہے وہ تفہیم بھی ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن زجر و توبیخ کا انداز ذرا تیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ظالموں جو مرضی کرتے رہو، جتنی مرضی سازشیں کرتے رہو، رکاوٹیں ڈالتے رہو، چالیں چلتے رہو، آخر ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے، ساری کسریں نکل جائیں گی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالمون ظلم کرنے والے، ایک تو ظلم سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک کرنے والے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتاری سورہ انعام کے اندر، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دی، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان میں نہ ہونے دی، اولئک الامن، امن انہی کو نصیب ہوگا، واولئک هم المہتدون، اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام
اس آیت میں لفظ ظلم کا سن کر سمجھے کہ ہم تو پھر نہ بچ سکیں گے کہ ظلم ہر قسم کا گناہ، معصیت، نافرمانی ظلم ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جو لفظ ظلم آیا ہے اس سے مراد جو عام معصیت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر کرتے ہوئے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بات سب سے پہلے نمبر پر کہی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، اس کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تو بیٹوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے، بیٹے بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے، اور ان نصیحتوں میں، تربیت میں سب سے پہلی بات یہ ان کے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایک ظالم وہ ہیں جو شرک کرنے والے، اور ایک ظالم وہ ہیں جو بدعتیں کرنے والے، ایک ظالم وہ ہیں جو پھر معصیتیں کرنے والے، اور وہ ظالم ہے جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کرنے والے، یہ سب ظالم ہیں۔ اسی طرح سے زنا، چوری چکاری، غلط نظر بازی، سود خوری، حرام خوری، حرام کمائی، اور اس طرح کی جتنی معصیتیں ہیں، بے پردگیاں، گانے بجانے، باجے گاجے، یہ سب معصیتیں ہیں، یہ ظلم میں شامل ہیں۔ اپنے اپنے درجے کے مطابق یہ کام کرنے والے سارے کے سارے ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں مت سمجھو کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ آخری یا اللہ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ تو باخبر بھی ہے، اللہ تو دیکھ بھی رہا ہے، اور تو قادر مطلق بھی ہے، تیری قدرت بھی ہے ان کو گرفت میں لے آنے کی، پر یا اللہ تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے، ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام کی بھی یہ کیفیت ہو گئی تھی، وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اور ادھر مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، یہ اتنے ایمان والے، اللہ کی رحمتیں بھی ان پر ہیں، پر پھر یہ ظلم و ستم میں بڑھتے جا رہے ہیں، کفر اور بے دینی میں آگے چلتے جا رہے ہیں، اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے اور ظالموں، دشمنوں، مشرکوں، بے ایمانوں، بدعتیوں، کافروں کو اور کافروں کے حواریوں کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ سمجھو نہ خیال کرو کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ بے خبر ہے، نہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہتے ہیں اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، انما یؤخرهم، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، انما یؤخرهم، اللہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے ہوئے ہے، کب تک؟ لیوم، اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی، آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے، نظریں اوپر جمائے، دوڑے بھاگے جا رہے ہوں گے، ادھر ادھر کچھ نہ دیکھ پائیں گے، آنکھیں اٹھائے ہوئے، سر اٹھائے ہوئے، نظریں اوپر کو جمائے ہوئے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں خود ان کی طرف بھی پلٹ کے نہ دیکھیں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوئے ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی دل ان کے کلیجے جو ہے وہ حلق کو آئے ہوئے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی، اس دن تک اللہ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ اللہ کو آخر پتا ہے کہ یہ جائیں گے کہاں،
یہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے، یہ کہاں جائیں گے میرے بھائیوں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کے اندر اس انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ چاہے، بعض اوقات نبی علیہ السلام بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یا اللہ آخر انسان تھے نا، انسان تھے، ایک دائی کتنا ہی صبر و ثبات والا کیوں نہ ہو، آخر جب مخالفتیں آتی ہیں تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون۔ نبی جی پریشان نہ ہو، وہ اب یہ ہماری مرضی ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے کام کو، آپ کے صبر و ثبات کو، اور ان ظالموں کے ظلم کو اور ان کی سازشوں کو، ان کی چالوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، آپ اپنا کام کریں، رہا اگلا میرا معاملہ، میں چاہوں تو دنیا کے اندر آپ کے جیتے جی آپ کی آنکھوں کے سامنے ان سے بدلے لے لوں، یا آپ کو دنیا سے اٹھا لوں اور پھر ان کی خبر لوں، یا پھر ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے رکھوں، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن میں ساری کسریں نکال کے رکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ لوگوں اگر آج تم دنیا میں بچ گئے، اگر آج تم بچ گئے دنیا میں، تو پھر بتاؤ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرتے چلے گئے، انکار کرتے چلے گئے، تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ یومان، اس دن سے کیسے بچو گے کہ جو دن بالکل بچوں کو بھی بوڑھا بنا کے رکھ دے گا؟ اس دن سے تو پھر بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ان ظالموں کو ظلم کرنے دو، میں غافل نہیں ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں۔ ہاں آپ اپنا کام کریں، اپنی دعوت کا کام، اپنی نصیحت کا کام کرتے چلے جائیں۔ یہ نصیحت کا کام کرنا یہ آپ کا کام ہے، اس لیے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کریں، آپ ان کو واعظ کریں۔ آپ کا یہ واعظ کرنا، نصیحتیں کرنا جو ہے وہ جو مانتے چلے جائیں گے، آپ کی دعوت کو ان کو فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا، ان کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جن کے دل میں ڈر آ گیا، خوف آ گیا، وہ نصیحت لے لیں گے، ورنہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اس نصیحت سے، آپ کے اس بات سے، کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے گریز وہ لوگ کریں گے جو بڑے ہی بد نصیب، محروم، بدبخت قسم کے ہوں گے۔ فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنا کام کریں۔ اگلی بات کیا فرمائی اللہ رب العزت نے؟ فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ قیامت کے دن جب دوسرا سور کرنا میں پھونک ماری جائے گی، اس وقت یہ بھاگیں گے، اٹھ کے نکلیں گے سر اوپر اٹھائے ہوئے اور نظریں جمائے ہوئے، اندر ان کے دل نہیں ہوں گے، دل اڑے ہوئے ہوں گے اور نظریں ان کی طرف نہ پلٹیں گی۔ فرمایا اس دن آ جائیں گے نا، ساری خبریں لے لوں گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، نبی جی ان لوگوں کو ڈراؤ، ان لوگوں کو خبردار کرو، ان لوگوں کو تنبیہ کرو، اور تنبیہ بھی کرتے رہو اس بات کی کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں عذاب ہوگا، سزا ملے گی، مار پڑے گی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈراؤ ان کو، ان لوگوں کو اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا، اور پھر جب عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم قسم کے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس وقت کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب ہمارے، ہمیں اب تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، چند لمحے ہی مل جائیں ہمیں۔ اچھا کیا کرو گے؟ کہ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو، انبیاء کی دی ہوئی دعوت اللہ کی دعوت ہے،
انبیاء نے جو دعوت دی وہ اللہ کی دعوت ہے، انبیاء کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، انبیاء نے جو کام کیا وہ اللہ نے ان سے کروایا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اسی نے اللہ کی مانی، کہ رسول نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ نے اسے منتخب کیا۔ رسول کے پیچھے جو چلے گا، رسول کی جو مانے گا، اس نے اللہ کی مانی، وہ اللہ کے پیچھے چلا، لہذا رسول کو نہیں چھوڑنا۔ اس وقت کہیں گے دنیا میں تو ادھر ادھر رہے نا، جب رسولوں کی بات آئی اور بھائی رسولوں کے پیچھے چلو، رسولوں کی اطاعت کرو، کہا نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات، پر کیا کروں میرا دل نہیں چاہتا، میری مرضی، میرا جی نہیں چاہتا۔ اچھا میرا تو جی چاہتا ہے پر کیا کروں، میرے ماں باپ ہیں، آخر باپ دادا ہے، ان کی بھی تو ماننی ہے، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میری سوسائٹی والے، میرے محلے والے، میرا پیر، میرا امام، میرا مرشد، میرا فلاں، میرا فلاں۔ نہیں بھائیو، جب مان لیا، جب کہہ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اب نہ اپنی مرضی، نہ اپنے باپ دادا کی، نہ اپنے محلے والوں کی، نہ اپنی سوسائٹی والوں کی، نہ اپنے قرب و جوار والوں کی، نہ اپنے کسی پیر کی، نہ کسی مرشد کی، نہ کسی امام کی۔ اب تیرے لیے تیرا دل گیا، تیری اپنی مرضی ختم، اب تیری برادری، تیرا خاندان، تیرا پیر، تیرا امام، تیرا مقتدی پیشوا سب گئے، اب ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کے پیچھے، ورنہ آئے گا وقت، دن آئے گا تو پچھتائے گا، رو رو کے کہے گا اللہ جی مہلت دے دو، نجب دعوتہ کا، تیری دعوت کو قبول کر کے، ونتبع الرسول، جو تیرے رسول پیش کرتے تھے ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے، ونتبع الرسول۔ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے اس وقت، جواب دیں گے، اللہ کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو دنیا کے اندر اپنے ٹھاٹ باٹ میں، اپنی رونق میں، اپنے دنیا کے بنائے ہوئے عزت و وقار میں، اپنی چودراہٹوں، افسروں، افسریوں اور نوکریوں، اور پھر اس کے ساتھ صدارتوں، وزارتوں کے گھمنڈ میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کے بھی کہا کرتے تھے، تمہاری زبان حال اور تمہاری زبان قال یہ کہتی تھی کہ ہمیں کبھی زوال نہیں ہوگا، ہمیں یہاں سے کون ہٹا سکے گا، ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ بہت قوی ہے، یہ بڑی مضبوط ہے، کیا تم نہیں کہا کرتے تھے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے زوال نہیں ہوگا، ہم نہیں جا سکیں گے، یہ ہمارا کر و فر بلا ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، پھر تم رہے بھی ان لوگوں کے محلات میں، ان لوگوں کی آبادیوں میں، ان لوگوں کی بستیوں میں جو تم سے پہلے بہت ظلم و ستم کر چکے تھے، جو اسی طرح کے شرک، کفر، بدعات، خرافات اور اہل ایمان پر جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، وہ گزر چکے تھے، تم ان کے بعد ان کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے، اور پھر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تمہیں اچھی طرح پتا تھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، ہم نے مثالیں دے دے کے، واقعات دہرا دہرا کے، ان قوموں کا تذکرہ کر کر کے تمہیں سمجھا بھی دیا تھا، تمہیں بتا بھی دیا تھا، پر تمہیں احساس نہ ہوا کہ آج جس مقام پر ہم آئے ہیں ہم سے پہلے کوئی یہاں موجود تھا۔ یہ میرے بھائیو آیت آج ہمیں بہت تنبیہ کر رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے، اور خاص کر کھاتے پیتے لوگوں کو، وہ پوش علاقوں میں رہنے والے لوگ، وہ افسر قسم کے لوگ، وہ حکمران، وہ جرنیل، وہ جو آج کرسیوں پہ براجمان ہیں، وہ جو آج اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، وہ جو آج بہت بڑا ظلم و ستم کر رہے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہیں، اللہ کے بندوں کو انہوں نے بہت ستایا ہوا ہے، اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کیا ہے، اور سب سے بڑا افسوس ان منافق مسلمانوں پر جو کلمہ پڑھ کے اپنے ان اللہ کے بندے، اسلام کے بھائی مسلمانوں کو، مجاہدوں کو، موحدوں کو، متبع سنتوں کو، جنہوں نے کوئی لالچ نہیں رکھا،
کوئی تما نہیں رکھا، ان کو پکڑ پکڑ کے خود بھی مارا اور پکڑ پکڑ کے ان کو کافروں کے حوالے کیا، اور آج وہ کافروں کی قید کے اندر، ان کی جیلوں کے اندر بیچارے ستائے جا رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم میرے بھائیوں پاکستان بننے سے لے کر آج تک سارے حکمرانوں کو دیکھتے آئے ہیں، مگر آنے والے کسی حکمران کو، اس کرسی پر آنے والے کو بالکل احساس نہیں ہوتا، خیال نہیں آتا کہ اس سے پہلے جو آیا کوئی پھندے پہ لٹک گیا اور کوئی فضا میں اڑا دیا گیا اور کوئی دریا سے سمندر سے پار کر دیا گیا اور کوئی بیچاری مارے مارے پھر رہی، پھر ترلے کر رہی ہے، اس کرسی پر آنے کی کسی کو احساس نہیں ہو رہا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم رہے ان لوگوں کے گھروں، محلوں، آبادیوں، بستیوں میں جو تم سے پہلے اسی طرح کا ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ پر گزر گئے، اور ہم نے تمہیں سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا، مثالیں دے دے کر، دوہرا کر کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، پر تم نے کوئی سبق نہ لیا۔ فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے اپنی چالیں اور اپنی سازشیں کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حالانکہ اللہ کے پاس ان کی چالوں اور ان کی سازشوں کا توڑ موجود تھا، اللہ کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے چالیں بڑی چلی اور چالیں بھی ان کی ایسی تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے، ایسی ایسی چالیں تھی، مگر اللہ کی جب چال آئی، اللہ کی جب تدبیر آئی، ان کی ساری چالیں ختم ہو گئیں، ان کے سارے مکر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے۔ اللہ نے ان کی بستیوں کو زمین بوس کر کے رکھ دیا، اپنے نبیوں کو اللہ نے اونچا کیا، نبیوں کی دعوت کو اونچا کر دیا، اور اللہ نے ان ظالموں کو، ان ظلم و ستم کرنے والوں کو بالکل ذلیل اور رسوا کر دیا، اللہ نے ان کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اب اگلی تسلی ہمارے لیے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، نہ سمجھنا لوگوں، نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، نہ، اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اور وہ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اصل میں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ جب اس طرح کے آیات سنائی جاتی ہیں تو پھر بندے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، قرآن تو ہے، اگر یہی باتیں ہیں تو پھر وہ چڑھتے ہی جا رہے ہیں، معاملہ تو ہوتا ہی کوئی کچھ نہیں، ان کے ساتھ تو بنتا ہی کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس وجہ سے ہے، شاید وہی ہے جو اسی دنیا میں ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی، یہ تو اس اصل زندگی کا تھوڑا سا مقدمہ ہے، مقدمہ، یہ تو اس کا مقدمہ ہے، یہ تو اس کی ابتدا ہے، اصل فیصلے یہاں نہیں ہونے۔ میں نے کئی ایک بھائیوں کو دیکھا، وہ مسجدوں میں نہیں آتے، نماز کے لیے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے بھی نماز کو کیوں نہیں آتے مسجدوں میں، جمعے کو کیوں نہیں آتے، اور جی ہم نہیں آ سکتے مسجدوں میں، کیوں؟ کہ تمہارے مولویوں کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے، تم پہلے اپنے اختلافات ختم کر لو پھر ہم مسجد میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہاں دنیا میں اختلافات کھڑے ہوں، اور پھر دیکھو ان اختلافات میں سے نکل کر محنت اور کوشش کر کے کون حق پر آتا ہے اور کون باطل پر ہی رہتا ہے، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا تم کرتے رہو انتظار اس بات کا کہ کب یہ اختلافات ختم ہوں گے، قیامت کا دن آئے گا تو ہی اختلافات ختم ہوں گے، پر اس وقت تمہارا مسجدوں کی طرف آنا کسی فائدے میں نہیں ہوگا، حق کو سمجھنا کسی فائدے میں نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا
اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئے, تیرا رب آئے, یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائے. یاد رکھنا جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی رونما ہو گئی, پھر اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تھا وہ ایمان لائے گا. اس سے پہلے جس نے ایمان لا کے کوئی نیکی نہیں کی تھی وہ نیکی کرنے کی طرف آئے گا, پر اس وقت کا ایمان لانا, اس وقت کی نیکی کرنا اس کے کوئی فائدہ نہیں دے گا. بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا رات لمبی ہو جائے گی, رات لمبی ہو جائے گی. لوگ سو سو کے اٹھیں گے, پھر کہیں گے ابھی تو بہت رات ہے, سو لو اور آرام کر لو. پھر تھک جائیں گے, پھر اٹھیں گے, کیا بات ہے رات ختم نہیں ہو رہی, پھر کہیں گے ابھی کافی رات ہے. یوں 2-4 دفعہ ہوگا, پھر آخر نکل کے کوئی چوکوں میں, کوئی فلاں جگہ, کوئی فلاں جگہ کھڑے ہوں گے انتظار میں, کیا بات ہے آج رات ختم نہیں ہو رہی. فرمایا وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا. پھر جتنے بھی لوگ ہیں کلمے کے منکر وہ سارے کلمہ پڑھیں گے. یہ جتنے سائنسدان بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ فطری نظام سارا چل رہا ہے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. وہ کہیں گے ہائے ہم تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے, یہ تو وہی معاملہ ہو گیا جو آج تک قرآن پیش کرتا رہا ہے. پھر وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے, وہ بھی ایمان لے آئیں گے. اور پھر جو مسلمان ہوں گے پہلے سے کلمہ پڑھے ہوئے پر مشرک ہوں گے, بدعت ہوں گے, داڑھی منڈے ہوں گے, سب توبہ اللہ کر جائیں گے, مسجدیں بھر جائیں گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان کا ایمان کام آئے گا اور نہ ان مسلمانوں کا اس وقت نیکی کی طرف آنا کام آئے گا. بہت سارے بھائی اپنے ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جب ان سے کہو اللہ کے بندو داڑھی رکھ لو, اور اللہ کے بندو نماز کے پابند ہو جاؤ, اب صاف فکر نہ کرو 2 سال باقی رہ گئے, 3 سال ریٹائر ہونے کو, اس کے بعد داڑھی بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, دین کی طرف بھی آئیں گے. نہیں جانتا تو کہ تو یہاں ریٹائر ہونے کو سمجھ رہا ہے, تجھے اللہ ویسے ہی ریٹائر کر دے. اگر اللہ نے ریٹائر کر دیا پھر کیا کرے گا؟ اس لیے بھائیو اس پر غور کرو. اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا, یہ نہ سمجھو یہی فیصلے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلوں کا دن مقرر کر رکھا ہے. تو یہاں جو تسلی دی ہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا, نہ سمجھو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. وہ وعدہ کیا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز. اللہ لکھ چکا ہے, اللہ فیصلہ کر چکا ہے, لاغلبن ضرور ضرور یقیناً غالب رہیں گے, انا میں و رسولی اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. یہ اللہ وعدہ کر چکا ہے. اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. مخلف وعدہ رسولا ان اللہ عزیز ذو انتقام, یقیناً اللہ زبردست ہے اور انتقام لے سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے, مگر بدلے کے لیے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, وہ دن اللہ نے مقرر کیا ہے جب یہ زمین بھی بدل کے رکھ دی جائے گی, یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. یہ زمین نہ رہے گی, یہ آسمان نہ رہے گا. ایک نیا سلسلہ آسمان کا, نیا سلسلہ زمین کا. قرآن و حدیث کے پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم نئے سرے سے جو زمین بنائے گا اس کے اوپر کوئی اونچ نیچ نہ ہوگی, کوئی کھڈا وڈا نہ ہوگا, کوئی پہاڑ اونچا ٹیلا نہ ہوگا, کوئی پانی سمندر نہ ہوگا. آج جو سمندر اس زمین میں خشکی سے 3 حصے زیادہ ہے وہ بھی زمین بنا دیا جائے گا, اور جو پہاڑ ہیں وہ زمین بوس کر کے یہ ساری زمین ہموار کر دی جائے گی. پتہ نہیں پھر اللہ اس میں کتنا اضافہ کر دے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, وہ دن وہ ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں قیامت تک وہ سارے کے سارے اس اللہ جو ہے تو اکیلا پر القہار ساری کائنات کو دبا کے رکھے ہوئے ہے اس کے سامنے آ جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, تو اس دن مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے. سرابیلہم من قطران, ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ گندک کا, تارکول کا ایسا مادہ جو بڑا ہی جو نا وہ یعنی گاڑا ہوتا ہے, اور جب جلتا ہے اس کی جلن سخت ہوتی ہے اور سخت قسم کا کالا دھواں چھوڑتا ہے.
وہ کہتے ہیں قطران کا لباس ان پر ہوگا وتغشا وجوہہم النار، اور اوپر سے اس جہنم کی آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر پڑ رہی ہوں گی۔ چہروں کا ذکر کیوں کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، مار پڑتی ہے، تو انسان چہرے ہی کو بچاتا ہے اور چہرے ہی کو باعزت سمجھتا ہے۔ اس چہرے اور سر پر پڑے گی مار۔ سورہ مومنون کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ایسے ساڑ کے رکھ دے گی، فرمایا بد شکل ہوں گے۔ یہ کلحن کا معنی پوچھا گیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمانے لگے کبھی دیکھی ہے وہ سڑی ہوئی بنا کے رکھی ہوئی بکرے چھترے کی سری کبھی دیکھی ہے؟ اللہ، جو جلائی جاتی ہے، بنائی جاتی، دانت اس کے نکلے ہوتے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی، دیکھتے ہی ڈر آتا ہے، اور میں جہنمیوں کے چہرے یوں بنے ہوئے ہوں گے۔ وتغشا وجوہہم النار، اللہ کہتے ہیں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، یہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ ہر نفس کو اللہ نے اس کے کیے کا بدلہ دینا ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتے، بہت جلدی کا حساب لگا لیں گے۔ آخری آیت آج کے جو آپ نے منزل میں سنا ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیت، اللہ کیا کہتے ہیں بھائیو، اس کو توجہ سے ذرا سن لو۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ جو دعوت تمہارے سامنے پیش کر دی، یہ جو قرآن ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ قرآن، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ چیز ہے بلاغون، پہنچانے کے لائق، تبلیغ کے لائق، لوگوں کو سنانے کے لائق۔ اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن ہے۔ تمہارا تبلیغی نصاب، تمہارا بہشتی زیور، تمہارا فتاوی عالمگیری، تمہاری فیضان سنت، تمہاری اس طرح کی دنیا میں بنائی ہوئی کتابیں، حتیٰ کہ آج آسمان سے اتری ہوئی کتابیں تورات انجیل بھی لوگوں کو پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو پہنچانے کے قابل ہے، لوگوں کے لیے تبلیغ کے قابل ہے، تو فقط اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ قرآن ھدی للناس، اس ماہ رمضان میں اللہ نے اتارا، فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ سو لوگوں بھائیو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس لیے نہیں پڑھو کہ ہم نے اس سے برکت حاصل کرنی ہے، ہماری کوئی بیماری دور ہو جائے، ہماری دکان چل جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمیں کوئی اعلیٰ رشتہ مل جائے، کوئی اعلیٰ عہدہ اور منصب مل جائے۔ نہیں، اس لیے قرآن پڑھو کہ مجھے اس سے اسلام مل جائے، اس سے میں مسلمان ہو جاؤں، میں اس قرآن سے مومن بن جاؤں۔ اس لیے کہ جنت میں داخلہ سوائے مسلمان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سوائے مومن کے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا، اور مومن اللہ کے قرآن والا، مسلمان اللہ کے قرآن والا۔ میرے بھائیو، دنیا میں آئے ہوئے نظام، دنیا میں آئی ہوئی فقہ، دنیا میں آئی ہوئی آرام، دنیا میں آئے ہوئے مختلف ازم، یہ سارے کے سارے یہ جمہوریتیں، ان کو اپنا کر کوئی بندہ جمہوری مسلمان تو ہو جائے گا، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نقشبندی، چشتی، قادری، جعفری، وہ مسلمان تو ہو جائے گا، مگر قرآن والا مسلمان نہیں ہوگا، حدیث والا مسلمان نہیں ہوگا۔ قرآن والا مسلمان، حدیث والا مسلمان کون ہوگا؟ جو قرآن سے رہنمائی لے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے رہنمائی لے گا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا۔ ورا کا معنی ہے مخلوق، مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا، مغز شرع مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا۔ بدعتی کی کیسے قبول ہو صوم و صلات، ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا۔ ہمیں بس کافی ہے ہدایت کے لیے دو ہی چیزیں، ایک قرآن، دوسری ہے سنت خیر الورا۔ میرے بھائیو، جیسے توحید ہے حب الہی کا نشان، توحید، جتنا بندہ موحد ہوگا، جتنا عقیدہ شرک سے پاک ہوگا، جتنے اعمال اس کے شرک سے پاک ہوں گے، جتنا بندہ اللہ سے محبت کرنے والا شرک سے دور ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہوگا۔ اللہ اکبر! جس طرح توحید ہے،
جس طرح توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی صدا محبت کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اور اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم۔ کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ سو بھائیو، جیسے توحید ہے حب الہی کا نشان، سنت نبی نشان ہے، ہاں حب نبی کا نشان ہے سنت خیر الورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشان آپ کی سنت کو اپنانا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے، آپ کی پیروی کا ھذا بلاغ للناس، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو پہنچانے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، سورہ انعام میں فرمایا نبی جی کہہ دو یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ موجودہ لوگوں تمہیں بھی اس کے ساتھ خبردار کر دوں، اور آنے والے جہاں جہاں تک من بلغ، جن تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی خبردار ہو جائے۔ یہ قرآن ھدی للناس ہے، اس کے 3 مقصد ہیں اللہ نے بیان فرمائے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ سارے لوگوں کو ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے، ان کے انجام سے ان کو خبردار کیا جائے اسی قرآن کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگ بھی سارے کے سارے جان جائیں کہ الہ اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، حساب کتاب اسی نے لینا ہے، کسی کا باپ کسی کی ماں، کسی کا بھائی کسی کا ساتھی، کوئی دوست یار، کوئی پیر امام، کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی ساتھ جا کے کھڑا نہیں ہوگا، ایک اللہ کے ہاں جانا ہے، اکیلے جانا ہے۔ جب جائے گا اللہ جاتے ہی کہے گا لقد جئتمونا فرادا، وہ اپنے ماں باپ کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، برادری خاندان کی خاطر، اپنے پیر امام کی خاطر، میرے حکم کو نظر انداز کرنے والے، آج تو اکیلا ہی آ گیا ہے، تیرا باپ، تیری ماں، تیرا پیر، تیرا مرشد تیرے ساتھ کیوں نہیں آ گیا کہ تجھے بچا لیتا؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تم یہ بات یہ پہنچاتے چلے جاؤ، جو دانش مند ہوں گے، جو عقل والے ہوں گے، جو اہل فہم ہوں گے، وہ خبردار ہوتے چلے جائیں گے، وہ ہوش مندی میں آتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ آپ نے جو آج کا پارہ سنا ہے، 13واں پارہ، اس کا آخری رکوع، میں نے تھوڑے سے وقت میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے اور کچھ جو اللہ نے فہم عطا کیا وہ آپ کو سنا دیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یہ جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور یہ سارا عمل ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، نجات کا سبب بنا دے، اور ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالی ہماری یہ تھوڑی سی محنت قبول کرتے ہوئے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہوں نے اس مہینے میں دوزخ کی آگ سے آزاد ہونا ہے اور جنت میں پہنچنا ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید اسلام حافظ محمد ابراہیم سلفی رحمہ اللہ تعالی اور جید علماء کرام کے اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔